ماں باپ جو ہے نا سلمان بھائی، جن کے ماں باپ ہیں نا، ذرا پلیز قدر کیجیے گا. میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. جی جی. یہ تسبیح ہے. یہ ماں باپ جو ہے نا یہ پورے خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ جب چلے جاتے ہیں نا، ہم نے تسبیح کے دانے جس طرح بکھرتے ہیں نا، اس طرح خاندان کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. خدا را جوڑ کے رکھیں خاندان کو، بکھرنے نہ دیں. تھوڑا سیکریفائس کر لیں، معاف کر دیں. آپ کو لگ بھی رہا ہوگا یار زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، یہ میرا تھا. بھائی کا ہی ہے نا، بھائی کو ہی جا رہا ہے نا، بہن کو ہی جا رہا ہے نا، اپنے گھر میں جا رہا ہے نا. چلو اللہ اس کو خوش رکھے. یہ میرا بھائی نہ چلا جائے. یہ پیسوں سے نہیں ملتا. یہ خون اور یہ جو خاندان جڑا ہوا ہے نا، یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں جڑ سکتا. تو خدا را تھوڑا سا قربانی دے کر خاندان جوڑے رکھیں، پیار جوڑے رکھیں. بچپن کے دوست لڑ پڑتے ہیں یار، میرا حق ہے میں لے کر رہوں گا. یا تو وہ تھوڑا سا حق لے لوں، یا یہ 20 سال کی دوستی ضائع کر دوں. یار وہ رہنے دیں. تو جب انشاءاللہ یہ والی کیفیت ہوگی نا، تو آپ پھر کچھ درگزر کرنے والے بن جائیں. بڑی پیاری بات، بڑی ریلیونٹ بات کی صاحب. اس میں ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات حق ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کو حق سمجھا جا رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ایک بات ایسا، میں تو یہ آپ نے بڑا اہم یہ عنوان لے لیا. یہ بھی جو ہے نا وہ ٹاپک تو ہے معاشرے میں وراثت کا اور جھگڑوں کا، اور بڑے پرابلمز اس کے بھی ہوتے ہیں. مجھے اس بات پر سمجھ نہیں آتی کہ جھگڑا کس بات کا ہے. اسلام نے اصول دے دیے ہیں بھئی وراثت ہے، یہ مالیت ہے، یہ ہے، یہ یوں 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 تقسیم ہوگا. تو اس کے اوپر سارے مطلب اگر اس پہ جمع ہو جائیں، اس بات کے اوپر کنسنسس کر لیں کہ بھئی جو اسلام نے طریقہ بتایا اس کے مطابق. اس میں جو ہے نا سلمان بھائی، بات تو آپ نے بالکل کہتے ہیں نا 2 اور 2 4 والی کر دی ہے. جب اسلام نے ایک فارمولہ دے دیا تو پھر وراثت کا جھگڑا کس بات. ہاں جی. یہاں جو ہے نا کچھ سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی وصیتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا شرعی طور پہ یا تو درست طریقہ وہ نہیں ہوتا، یا وہ غیر اخلاقی یا غیر ناانصافی والی ہوتی ہیں. اچھا پھر مبہم رکھ کے جاتے ہیں. ایک بیٹے کے گھر پہ گئی ماں، تو بیٹا میرے مرنے کے بعد تو نے یہ لے لینا ہے. بیٹی کو کہہ دیا بیٹا مرنے کے بعد سونا تیرا ہے. باپ کسی بیٹے کے پاس گیا کہ تمہارا یہ ہے. اچھا سب کو بٹھا کے نہیں بتایا، اس کو الگ بتایا، اس کو الگ بتایا، اس کو الگ بتایا. مرنے کے بعد سارے کہہ رہے ہیں ابو نے مجھے یہ کہا تھا، ماں نے یہ کہا تھا، یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا. نہ لکھا ہوا ہے، نہ کسی گواہ بنا کر گئے. سارے بچوں کو خود ہی لڑا کے چلے گئے. یار آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بچے جڑے رہیں، ابہام نہ چھوڑیں، کنفیوژن نہ چھوڑیں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں سب کو بٹھائیں، اور پہلے شرعی رولنگز معلوم کر لیں کہ میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں، شریعت مجھے کتنی اجازت دیتی ہے. اور زندگی میں اگر کسی کمزور بیٹے کو یا کمزور بیچاری وہ بیٹی ہے یا غریب ہے، آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کو اعتماد میں لیں اور اس کو سپورٹ کر دیں جو شریعت اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھوائیں، سب کی سائن کروا لیں. آپ جب چیزیں کلیئر کر کے جائیں گے تو آپ کے بچے جڑے رہیں گے. ایسے ماں باپ نے بعض اوقات کام کیے کہ بعد میں ماں باپ کے کہے پر بچے لڑ پڑے اور وہ دوریاں ہو گئیں. تو یہ پیسہ بڑی خطرناک چیز ہے سلمان بھائی، یہ اپنوں کو بھی دشمن بنا دیتا ہے. تو خدا را ماں باپ اگر مجھے سن رہے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے. طے ہی نہیں کرتے کہ گھر کس کو ملے گا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب یہ میں کئیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، مجھے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں نا، یقین کریں مجھے میسج آتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو یہ بات نہیں کہہ سکتے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے کہہ دیا اور امی ابو سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا کلپ وہ بعض اوقات ان کے ماں باپ تک پہنچ جاتا ہے. تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے گھر ٹوٹتے دیکھے. مثال کے طور پہ ایک بیٹا، یعنی کئی بچے تھے، والدین نے اپنے بچوں کو شادیاں کروائیں اور گھر بنا دیے. ایک چھوٹا بیٹا جو تھا وہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہا، کیونکہ کسی ایک کو تو رہنا تھا، آخر میں چھوٹا بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کی بھی شادی ہو گئی لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہا. مثال کے طور پہ والدہ کا یا والد کا انتقال ہو گیا، پھر بھی وہ رہا. اب والدہ کا انتقال ہوا، اب سارے بھائی آ گئے کہ یہ گھر بھی بٹوارا ہوگا. شریعت کے مطابق تو ہوگا، لیکن اگر ماں باپ، اچھا وہ بچہ یہ سمجھتا رہا یہ گھر تو مجھے ہی ملے گا، ماں باپ نے، میں نے خدمت کی، ماں باپ نے کہہ بھی دیا ہوتا ہے، لیکن نہ کسی کو گواہ بنایا. اب جس نے ساری زندگی زیادہ خدمت کی وہ روڈ پہ آ گیا. سب کے گھر پہلے بن گئے، وہ بیچارہ خدمت کے لیے ماں باپ کے ساتھ رہا اور وہ آخر میں روڈ پہ آ. یار آپ پہلے ہی کلیئر کر لیتے، سب کو بلا لیتے، شرعی تقاضوں کے مطابق اس بچے کو گھر دے دیتے کہ بھائی دیکھو تم سب کے گھر بنا دیے، اس نے میری خدمت کے لیے الگ نہیں گیا. لیکن سلمان بھائی یہ وہ بے وقوفی ہے، یہ وہ جس کو کہیں کہ ابہام اور کنفیوژن ہے کہ بعد میں گھر ٹوٹتا ہے. اور ایسی میں ایک مثال دی، ایسی 50 چیزیں ہیں کہ لوگ نہیں کلیئر کرتے. آپ کلیئر کر دیں، صرف زبانی کہنے سے نہیں ہوگا، اس کو آن پیپر لے آئیں، آن پیپر بھی لے آئیں اور اس کا شرعی تقاضا پورا کریں، شرعی ایڈوائز لے لیں کہ مفتی صاحب سے اپنا پیپر چیک کروا لیں، اپنے بچوں سے سائن کروا لیں. میں پہلے بھی ایک سلسلے میں کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں شاید کسی کو کام آ جائے. میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے، ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی جڑے رہنا.
آپس میں ایک رہنا. ہمارے والدین نے سب چیزیں پیپر پہ لکھی, سب وصیت لکھی, سب بھائی بہنوں کی سائن کروا لی. سلمان بھائی الحمدللہ آج بھی ہر ہفتے جس طرح ہم والدین کے گھر جمع ہوتے تھے, ہم ہر ہفتے الحمدللہ آج بھی سارے بھائی بہن جمع ہوتے ہیں. اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم یہ جاری, اللہ یہ محبت سلامت رکھے, کیونکہ والدین نے ابہام نہیں چھوڑا تھا, ورنہ پھر وہی دوریاں ہو جاتی, کنفیوژن ہو جاتی.